کون سا مائک چالو ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی صیر الدین مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات. اشهد ان لا الہ الا اللہ حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. معزز ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں شیخ نے اصول تفسیر کے بارے میں، اصول حدیث کے بارے میں ذکر کیا، بہت قیمتی باتوں سے ہمیں مستفید کیا. ابھی آج سے انشاءاللہ جو موضوع شروع کریں گے، میرے پاس جو دو موضوعات ہیں. پہلا موضوع ہے پہلی جو کتاب ہے اصول تفسیر، اور دوسری جو کتاب ہے تجوید. دونوں ملتے جلتے موضوع ہیں. اصول تفسیر کیا ہے؟ اصول تفسیر کے ساتھ جو ہے جزء اما پارا کی تفسیر بھی داخل ہے. تو اصول تفسیر کے حوالے سے بہت زیادہ ڈیٹیل اور تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ہم بہت زیادہ بیسک اور اصول کی جو چیزیں ہیں اور جو ہم سمجھ سکتے ہیں اس وقت، چونکہ بہت ساری اصطلاحات ہیں، ٹرمز اور کنڈیشن جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ شاید ابھی عربی نہ جاننے کی وجہ سے یا ہم نہیں سیکھ سکتے، اس سے بہت زیادہ جڑے رہنے کی وجہ سے ان چیزوں کو ڈیپ میں گہرائی سے نہیں سمجھ سکتے. لیکن بنیادی طور پہ جو ہم موٹے موٹے انداز میں سمجھ سکتے ہیں اس کو جو ہے ہم انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے. یہ تین چیزیں ہم نے بورڈ پہ لکھی ہیں. سب سے پہلا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن کی تفسیر کیسے سکھاتے تھے. چونکہ ہم تفسیر سیکھنے والے، ہمارا مقصد یہ ہے اصول تفسیر سیکھنے کا کہ ہم خود تفسیر سیکھ سکیں. اور قرآن جو ہے ہمارے دین کی اصل بنیاد اور اصول اور جڑ ہے. تو دوسرا جو نقطہ رہے گا ہمارا تفسیر، صحابہ تفسیر سیکھنے اور سکھانے میں ان کا کیا طریقہ تھا، تفسیر کو صحابہ کیسے سیکھتے تھے اور کیسے سکھاتے تھے. تیسرا جو ہے صحابہ اور تابعین کی تفسیر میں جو اختلافات ہیں یا جو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اختلاف ہے، ایک صحابی نے ایک آیت کا ایک معنی بتایا، دوسرے صحابی نے ایک آیت کا دوسرا معنی بتایا ہے، تو یہ اختلاف ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے. تو کل 5 نقطے انشاءاللہ ہم دیکھنے والے ہیں. سب سے پہلا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کیسے قرآن سمجھایا کرتے تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے سکھانے میں بے حد توجہ دیا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے لفظ اور معنی دونوں سکھایا کرتے تھے. ایک تو ہوتا ہے لفظ کو، لفظ یعنی تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو سیکھنا، لفظ الفاظ کا یعنی الحمدللہ رب العالمین، تو اس کے اندر ہا کیسے نکالنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، مدہ کیسے کرنا ہے، غنہ کیسے کرنا ہے، اخفا کیسے کرنا ہے، ہر چیز تفصیل سے بتایا کرتے تھے. اس کو ہم تجوید کہتے ہیں. آگے چل کر کے اس نے ایک فن کی شکل اختیار کر لی، اس کو ایک نام دے دیا گیا کہ یہ تجوید ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کو سکھایا کرتے تھے قرآن کریم کے، یعنی اس لفظ کو ایسے پڑھنا ہے، اس لفظ کو ایسے پڑھنا ہے، اور ان کو بتا دیا کرتے تھے کہ اس لفظ کو ایسے ہی پڑھا جانا ہے.
اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس لفظ کو ایسے 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 پڑھا جا سکتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی 7 قراتیں ہیں، قرآن 7 زبانوں میں یعنی 7 لہجوں میں نازل ہوا، تو وہ سب کا سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ اہتمام کیا کرتے تو ہم کو جو پتہ ہے، قرائے صحابہ تھے، بیر معونہ والا واقعہ جو ہے، جویرانہ والا جو واقعہ ہے کہ 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا، وہ سب قرائے صحابہ تھے، وہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا تھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وہ خود لوگوں کو قرآن سکھلایا کرتے تھے۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص توجہ دیتے تھے لوگوں کو قرآن سکھلانے کا۔ اسی طرح سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تب جامع دمشق کے اندر، جو دمشق کی جامع مسجد ہے، اس کے اندر ابو الدرداء رضی اللہ عنہ قرآن سکھلانے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، اور آپ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس 1600 سے زیادہ لوگ قرآن سیکھنے والے ہوا کرتے تھے ایک مجلس کے اندر، 1600 سے زیادہ لوگ ہوا کرتے تھے ایک مجلس میں سیکھنے کے لیے۔ تو ابو الدرداء پہلے اپنے کچھ ذہین اور ہوشیار طلباء کو حفظ کروا دیا کرتے تھے، یاد کروا دیا کرتے تھے، لہجے وغیرہ سمجھا دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد 10 لوگوں کا گروپ بنا دیتے تھے، گروپ بنانے کے بعد 10 لوگوں میں ایک کو لیڈر یا مانیٹر بنا دیا کرتے تھے۔ اب 10 میں سے کسی کو کچھ پوچھنا ہوتا، کچھ مسٹیک کرتا تو اپنے مانیٹر سے پوچھتا، لیڈر سے پوچھتا۔ اب اس سے بھی کچھ غلطی ہوتی تو ابو الدرداء جو ہے محراب کے پاس کھڑے رہتے تھے اور سب کو دیکھا کرتے تھے کہ کون کیسے کر رہا، کیسے چل رہا، ٹھیک ٹھاک۔ تو آپ خود دیکھیں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور اتنے شوق کے ساتھ لوگوں کو جامع، ان کا کام یہ تھا قرآن سکھلانا۔ اسی لیے ہم نے دیکھا اس کے نتائج بھی آگے چل کے بہت اچھے ظاہر ہوئے، قرآن کے پڑھنے والے ظاہر ہوئے، تفسیر کے جاننے والے ظاہر ہوئے، حدیثوں اصول حدیث کو جاننے والے ظاہر ہوئے، جہالت کے اندھیرے ختم ہوئے اور امت مسلمہ نے ترقی کی۔ اور آج ہم دیکھیں، ہم اس کے اندر دیکھیں، اگر آج ہماری حالت یہ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ آپ بہترین امت ہو، آپ کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، آپ کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے کہ آپ نکلیں، جہالت کی جو اندھیریاں چھائی ہوئی ہیں اس کو آپ دور کریں، لوگوں میں پھیل کر کے لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کی کوشش کریں۔ لیکن حالت تو یہ ہے کہ ہم کو دوسروں کے لیے نکالا گیا تھا، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کو پڑھنا نہیں آتا، قرآن سیکھنا تو دور کی بات ہے، لوگوں کو سکھانا تو دور کی بات، ہم خود حروف نہیں پڑھ سکتے، تفسیر تو بعد میں کریں گے، حروف نہیں پڑھ سکتے، ناظرہ نہیں پڑھ سکتے، یہ حالت ہو چکی۔ ہمارا اللہ رب العزت نے مقام مرتبہ کیا دیا تھا، کنتم خیر امۃ، اس طرح کی درسیں، اس طرح کی کلاسز ہوا کرتے تھے، مسجدیں اس طرح سے آباد ہوا کرتی تھی۔ تو ہم نے دیکھا اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے، آدھی دنیا پہ زیادہ حکمرانی تھی۔ اور جب کنتم خیر امۃ، اسی لیے تم بہترین امت ہو، تو بہترین امت حقیقت میں بنایا گیا، حقیقت میں عزت دار کون بنایا گیا، حاکم کون بنایا گیا۔ لیکن جب ہم نے وہ کام چھوڑ دیا، ایسے تھوڑی آپ کو نوکری ملے، نوکری میں آپ کام نہ کریں تو چھٹی کر دی جائے گی، وظیفے سے نکال دیا جائے گا، آپ کو جو مقام دیا گیا ہے، جو پوسٹ دیا گیا ہے، اس پوسٹ کا آپ حق نہ ادا کریں تو آپ کو نکالا جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ہم کو خیر امہ بنایا تھا، بہترین امت بنایا تھا، کیونکہ ہم قرآن سیکھتے تھے، سکھلاتے تھے، قرآن کی تعلیم عام کرتے تھے، کتاب و سنت کی تعلیم عام کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ہم کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا تھا۔ لیکن جب ہم غافل ہو گئے، دوسروں کو سکھانا تو دور کی بات، خود ہی اس سے غافل ہو گئے، تو آج ہم کو کہنے سننے کی ضرورت نہیں، سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کیسے سکھلایا کرتے تھے، لفظ اور معنی دونوں سکھلایا کرتے تھے، معنی کیسے بتلاتے تھے، یعنی تفسیر کا طریقہ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو علماء نے اس کے کچھ انداز بتائے ہیں۔ سب سے پہلا جو طریقہ تھا کہ خود صحابی چونکہ عربی زبان جانتے تھے، صحابہ کی مادری زبان تھی، تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے، یعنی تفسیر قرآن کا، چونکہ صحابہ عربی زبان جانتے تھے تو خود سے ہی بہت سارے معنی سمجھ جاتے تھے، عربی زبان صحابہ جانتے تھے تو اس کا معنی مفہوم بتلانے کی اللہ کے نبی کو ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ مشکل الفاظ لے کر کے آیا کرتے تھے، کوئی مشکل لفظ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے پوچھ رہے کہ اللہ کے نبی یہ مشکل لفظ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اس کا کیا معنی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معنی بتلایا کرتے تھے۔ تو یہ تفسیر کا دوسرا طریقہ ہوا۔ تیسرا یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسئلہ بیان کرتے، کوئی مسئلہ بیان کیا اور آپ اس کے بعد کوئی آیت پڑھتے تھے۔ حدیثوں کے اندر بہت سارا ایسا ہے کہ ثم تلا ثم قرأ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بیان فرمایا پھر یہ آیت پڑھی۔ جیسے ایک غزوہ تبوک کا موقع پہ ایک منافق نے یہ کہا کہ صحابہ صرف کھاتے ہیں، انہوں نے یعنی جو علماء کے، وہ بھی علماء تھے، تو ان علماء کے بارے میں کیا کہا کہ صحابہ کے پیٹ بڑے بڑے ہیں اور ایک دم بزدل لوگ ہیں، یہ لوگ صرف کھانے پینے کا کام کرتے ہیں، مذاق اڑایا علماء دین کا۔ تو اللہ کے نبی تک یہ بات پہنچی
تب جب اللہ کے نبی تک بات پہنچی تو اس نے سمجھا کہ اب تو مسئلہ گمبھیر ہو گیا ہے، تو بھاگا بھاگا منافق اللہ کے نبی کے پاس آیا، آپ کے اونٹ کی نکیر پکڑتا اور آپ کو روکنے کی کوشش کرتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا بھی نہیں اور اونٹ پہ چلے جا رہے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ انما كنا نخوض ونلعب، اللہ کے نبی ہم مذاق نہیں، ہم تو یعنی کوئی توہین نہیں کر رہے تھے، بے عزتی نہیں کر رہے تھے، بس ہم تو مستی مذاق کر رہے تھے۔ ایسی ہی بات آ گئی تو ہنسی مذاق میں بات کہہ دی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ اس کے رسول کے آیات کے ساتھ تم مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، یہ ایکسکیوز پیش نہ کرو، معافی نامہ پیش نہ کرو، تم ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اسے یہ بھی مسئلہ یعنی ضمنی طور پہ مسئلہ پتہ چلا کہ علماء دین کا مذاق اڑانا نفاق کا ہے۔ کبھی کبھی بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی دین اسلام سے نکل سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ کیوں مذاق اڑا رہا ہے؟ وہ اس بنا پہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے کیونکہ اس کا حلیہ جو ہے، لباس وضاقت عالموں جیسا ہے اور وہ دین کی پابندی کرتا ہے، اس بنا پہ ایسا دکھ رہا ہے اور آپ اس کو اسی بنا پہ مذاق اڑائیں، یہ گمبھیر بات ہے۔ بسا اوقات آدمی منافق ہو سکتا ہے، بسا اوقات دین سے نکل سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی جو تفسیر کا تیسرا طریقہ تھا، اللہ کے نبی ایسے موقع کوئی مسئلہ بتاتے تو اس مسئلے کے وقت کوئی آیت تلاوت کر دیتے تھے تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ اس آیت کا معنی یہ ہے یا اس آیت کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کی تفسیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کی تفسیر ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے اندر حکم دیا گیا اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قائم کر کے دکھلایا، زکات ادا کر کے سکھلا کر کے بتلایا، تو یہ تفسیر کا چوتھا طریقہ ہوا۔ تو یہاں ہم چار طریقہ دیکھا۔ سب سے پہلا طریقہ یہ دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تفسیر قرآن کیسے سکھلایا۔ سب سے پہلا طریقہ عربی، صحابہ خود عربی جاننے کی وجہ سے قرآن تفسیر سمجھ جایا کرتے تھے۔ دوسرا جو طریقہ ہے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معنی بتلا دیا کرتے تھے۔ تیسرا یہ ہے کہ موقع موقع پہ کوئی مسئلہ بتاتے ہوئے، کوئی حکم بتاتے ہوئے، کوئی رہنمائی کرتے ہوئے اللہ کے نبی کوئی آیت تلاوت کرتے جس سے صحابہ یہ سمجھ جاتے تھے کہ اس آیت کا یہ معنی ہو سکتا ہے اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، یہ یہی معنی ہے۔ چوتھا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کے مطابق تھی۔ تو یہ تفسیر کے چار طریقے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہاں اس بارے میں ایک کہ اللہ کے نبی نے لفظ بلفظ شروع سے لے کے آخر تک قرآن کی تفسیر نہیں کی، لفظ بلفظ یعنی الحمد سے لے کے سورہ ناس تک تفسیر نہیں کی۔ بعد میں صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو استقراء جس کو کہتے ہیں، باریکی سے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، اپنے دماغ سے اس کو سوچا سمجھا، اس کے بعد قرآن کی تفسیر کی ملایا اس طرح سے۔ اس کے بعد آتے ہیں دوسرا جو نقطہ ہے، صحابہ تفسیر کو سیکھنے یا سکھانے میں صحابہ کا کیا طریقہ تھا۔ تو صحابہ کا طریقہ جو سب سے پہلے ہے، ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں خاص کر عثمان بن عفان جو ہمیں تفسیر اس طرح سے سکھلایا کرتے تھے کہ ہم کو 10 آیت سکھلاتے، پہلے 10 آیت قرآن کی تجوید کے ساتھ گرامر کے ساتھ پڑھاتے، اس کے بعد اس کا معنی اور مفہوم سمجھاتے، اس کا معنی اور مفہوم سمجھاتے، اور جب تک ہم اس کا معنی مفہوم سمجھ نہیں لیتے تب تک آگے کی آیتیں یاد بھی نہیں کرتے تھے۔ اور اسی لیے ہم نے سنا ہوگا، بہت مشہور حدیث ہے وہ کہ عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو یا سورہ بقرہ کو، عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ کو 7 سال کے اندر یاد کیا، 10 سال کے اندر سورہ بقرہ کو یاد کیا ایک روایت کے مطابق۔ اس کا مطلب کیا کہ آپ یاد نہیں کر سکتے تھے، دماغ کمزور تھا؟ نہیں، بلکہ 10 آیت کو یاد کرنے کے بعد اس کو اچھے سے سمجھتے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے کیا حکم دیا اس پہ عمل کرتے جا کر کے۔ یہی احمد بن حنبل کا بھی طریقہ تھا حدیثوں کے معاملے میں کہ جب تک کسی حدیث پہ عمل نہیں کر لیتے تھے تب تک وہ دوسری حدیث کو نہیں دیکھتے تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے 7 سال کے اندر سورہ بقرہ جو سیکھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہر آیت پر اس کے اندر جو معنی ہوتا، جو مفہوم ہوتا، جو حکم ہوتا، اس پر عمل کر لیتے کہ یہ حکم ہے، اس کو ہم پہ عمل کرنا ہے۔ جب اس پہ عمل ہو جاتا تو اس کے بعد وہ آگے بڑھتے۔ فرماتے ہیں کہ فَتَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا، تو اس طرح سے ہم نے صحابہ کے ہاتھوں سے ہم نے علم بھی سیکھا اور عمل بھی سیکھا۔ یعنی صرف علم نہیں، عمل بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ ایسا نہیں کہ کتاب پڑھ کر کے اپنے حساب سے ہم آگے دعوت و تبلیغ کا کام، عمل بھی سیکھنا ہے ہم کو، علماء سے رہنمائی لینا ہے، علماء کی نگرانی میں عمل بھی سیکھا جاتا ہے۔ تو صحابہ جو قرآن کریم کو اس طرح سے سیکھا کرتے تھے، تھوڑا تھوڑا کم کم، جتنا عمل کی چیز ہے، جو اس کے اندر احکام ہوتے، عمل کی چیز ہوتی، اس پہ عمل کرتے، جو منہیات ہوتے اس سے رکتے۔ تو یہ انداز تھا صحابہ کا قرآن کریم کی تفسیر سیکھنے اور سکھانے کے معاملے میں۔
اس کے بعد تیسرا جو نقطہ ہے ہمارا، صحابہ اور تابعین کے بیچ میں خود صحابہ رضی اللہ عنہم سے تفسیرات جو مروی ہیں، یا اس طرح سے تابعین سے جو ہم تفسیرات دیکھتے ہیں، ان تفسیروں کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ کوئی صحابی ایک آیت کے بارے میں کہتا ہے اس کا معنی یہ ہے، کوئی صحابی کہتا ہے اس تفسیر کا معنی یہ ہے، کوئی تابعی کہتا ہے اس تفسیر کا معنی یہ ہے، پھر کوئی دوسرا تابعی ہم کو ایسا ملتا ہے کہ انہوں نے اس آیت کا یہ معنی مفہوم بیان کیا ہے۔ تو کیا یہ سب الگ الگ باتیں ہیں، یہ ایک ہی باتیں ہیں؟ تو اس سلسلے میں دیکھیں تھوڑا سا گہرائی ہے اس کے اندر، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ اور تابعین کے بیچ میں ہم کو جو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے الگ الگ باتیں کی ہیں، یا ہم ایسا کہتے بھی بہت سارے کہ علماء لوگ صرف اختلاف کی باتیں کرتے ہیں، تو اصل ہے سمجھ کی ضرورت ہے وہاں پہ۔ ہم انشاءاللہ بھی دیکھیں گے، آگے آئے گا کہ علماء کے بیچ اختلاف ہوتا کیوں ہے، اور کیا اختلاف ایسا کہ ہم ہمیشہ کھا کے بیٹھیں کہ یار ان کا کام ہی یہی ہے کہ یہ لوگ آپس میں ایک بات تو کرتے نہیں، تو کیا ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے، یا اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو تفسیر قرآن کا معنی مفہوم بیان کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ دو طرح کا اختلاف ہے۔ ایک اختلاف کو کہتے ہیں اختلاف تنوع، ایک اختلاف کو کہتے ہیں اختلاف یہ اختلاف ہے۔ تو پہلا جو ہوگا تنوع، دوسرا ہوگا اختلاف تضاد، یہ تضاد۔ اختلاف تنوع کیا ہے؟ یعنی در حقیقت وہ اختلاف نہیں ہے، یعنی ایک ہی چیز کی وہ کئی قسمیں ہیں، ایک چیز ہے اس کے اندر کئی بہت ساری چیزیں آ جا رہی ہیں۔ اور اختلاف تنوع کی تعریف علماء نے یہ کی ہے کہ لوگ ہم کو ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے، ایک روایت یہ ملتی ہے اس آیت کا معنی یہ ہے، لیکن اگر ہم سب پہ غور کریں، گہرائی سے نگاہ ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ سب کا ایک ہی معنی ہے، بس ہر کسی نے اپنے انداز میں اپنے الفاظ میں اس آیت کا معنی مفہوم بیان کیا ہے۔ یا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیز کے کئی حصے ہیں، کئی پارٹس ہیں، تو صحابی نے حالات کو سامنے رکھ کر کے اس پارٹس کو بیان کر دیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اختلاف تنوع۔ تو حقیقت میں وہ اختلاف ہوتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں ایک دو۔ مثال کے طور پہ اختلاف تنوع کے نا جو موٹی بات ہم فی الحال سمجھ سکتے ہیں وہ ہے اسباب نزول کے حوالے سے۔ کسی آیت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آیت جو ہے فلانے صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی، پھر کسی اور صحابی سے ہم کو ایسا ملتا ہے کہ یہ آیت جو ہے فلانے صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی، یہ آیت فلانے صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی، تو دو چار اقوال ہم کو مل جاتے ہیں۔ پھر ایک عام آدمی یہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ان کے بارے میں نازل ہوئی، یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی یا ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو علماء اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ علماء نے کہا کہ اس کی دو تین شکلیں ہو سکتی ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ سب مثال کے طور پہ جو زنا والا واقعہ ہے، زنا والی آیت جو ہے، تو اب کئی کے بارے میں آتا ہے کہ ان صحابی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، ان صحابیہ کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن جب جمع کرتے ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ دو شکل ہو سکتی ہے۔ ایک شکل تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ سب واقعات پیش آ گئے، اس کے بعد یہ آیت نازل ہو گئی، یعنی دو واقعے، دو حادثے پیش ہوئے، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، تو یہ دونوں کو شامل ہے، یعنی یہ بھی معنی ہے یہ بھی معنی ہے، لیکن صحابی نے دونوں کو ذکر نہیں کیا، ان صحابی نے ایک کو ذکر کیا، دوسرے صحابی نے ایک کو ذکر کیا، لیکن جب دونوں کو جمع کرتے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ ایک آیت دونوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اسی طرح سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آیت دو بار نازل ہوئی ہو، ایک آیت دو بار، مثال کے طور پہ ایک واقعہ پیش آیا، آیت اس کا حکم نازل ہو گیا، قرآن کے اندر اس کا حکم نازل ہو گیا، کچھ دنوں کے بعد پھر سے ایک واقعہ پیش آ گیا، تو اس سیم واقعہ پیش آیا، تو پھر سے وہی آیت دوبارہ نازل ہوئی، وہی آیت دوبارہ نازل ہو گئی۔ تو ہم جب ایک عام آدمی جب پڑھتا ہے یا جو تفسیر کے یا اصول کو جو نہیں پڑھتا ہے، وہ یہ جب سنتا ہے اس کو تو اس کو ایسا لگتا ہے یہ تو الگ الگ باتیں، یہ الگ الگ باتیں ہیں، لیکن جب ہم اس کو جمع کرتے ہیں تب ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ الگ الگ باتیں نہیں ہیں، یہ سب ایک ہی باتیں ہیں، اس کی تفصیل یہ ہے، اس کی ڈیٹیل ہے جو ہم نے ابھی جیسا کہ دیکھا۔ ایک مثال اسی طرح سے جیسے اہدنا الصراط المستقیم، اب علماء نے کیا کہا، بعض لوگ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، بعض لوگوں نے کہا اس سے مراد قرآن کریم ہے، صراط مستقیم سے مراد قرآن کریم ہے، ترمذی کی روایت ہے اس بارے میں، اور بعض علماء نے کہا اس سے مراد اسلام ہے، تو اب کیا الگ الگ ہو گیا دونوں؟
قرآن ایک ہم کو روایت ملتی ہے کہ اس سے مراد اسلام ہے، اور ایک اہدنا صراط المستقیم یعنی سیدھے راستے سے مراد ایک صحابی سے ہم کو ایسی روایت ملتی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اسلام ہے، اور ایک صحابی کہتے ہیں اس سے مراد قرآن ہے۔ اب دو بات ہو گئی، لیکن جب ہم اس کے اندر غور کرتے ہیں تو کیا پتہ چلتا ہے؟ جو قرآن ہے وہی تو اسلام ہے، جو قرآن ہے وہی تو اسلام ہے، اور اسلام وہی ہے جو قرآن کے اندر ہے۔ تو یہ اختلاف نہیں ہوا، بس سمجھانے کے الگ الگ انداز ہیں، جیسا موقع سامنے والا سننے والا جیسے سامعین جیسا موقع اس حساب سے تفسیر کی جاتی ہے، تو اختلاف نہیں ہوتا۔ اور قرآن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر جو بھی ہم جب قرآن صحابہ کے اقوال پڑھتے ہیں جو ہم کو الگ الگ لگتا ہے کہ فلاں صحابی نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں کا یہ قول ہے، فلاں عالم کا یہ قول ہے، فلاں عالم کا، تو اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی اختلاف وہ سچ میں اختلاف نہیں ہوتا ہے، یعنی ظاہر میں ایسا لگتا ہے اختلاف، لیکن ہم اس کو غور کرتے ہیں تو حقیقت میں وہ اختلاف نہیں ہوتا ہے، وہ اس کے اندر گہرائی ہوتی ہے، اس کے اندر گہرائی ہوتی ہے۔ اس کو ایک موٹی سی مثال سے سمجھیں اختلاف تنوع کا، ایک موٹا سا، اور یہ بہت اچھی چیز ہے، یعنی اختلاف تنوع کا ہونا ہمارے لیے قرآن کی تفسیر کو سیکھنا آسان ہے۔ جیسے ایک اپنی آسان سے فہم زبان میں جیسے ہم کہیں گھر کہیں تو اب کہیں گھر کا معنی رسوڑا، کوئی کہے گھر کا معنی ہوتا ہے بیڈ روم، کوئی کہے گھر کا معنی کچن، لیکن ہیں تو سب گھر ہی، یہ سب حصہ ہیں، کچن، بیڈ روم، ہال، سب اس کا حصہ ہے، لیکن کہیں گے گھر ہی اس کو۔ اسی طرح سے تفسیر کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، ایک لفظ جو ہوتا ہے اس لفظ کے اندر بہت سارے معانی ہوتے ہیں، عام ہوتا ہے، تمام چیزوں کو شامل ہوتا ہے، اس کے کچھ حصے کچھ پارٹس کو لے کر کے علماء اس کی تفسیر کرتے ہیں، تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ الگ ہے لیکن ہوتا ایک ہی ہے۔ اور دوسرا اختلاف، یہ تو اختلاف تنوع تھا، تو قرآن کے اندر اکثر جو اختلاف ہے وہ اختلاف تنوع ہے، یعنی ہم کو کہیں بھی جو قرآن کی تفسیر لے کے بیٹھے ہیں اور ہم مثال کے طور پہ حسن البیان لے کے بیٹھتے ہیں یا کسی عالم کی سنتے ہیں اور ہم کو پتہ چلے کہ اس آیت کی تفسیر میں فلاں عالم نے ایسا کہا ہے، فلاں تابعی نے ایسا کہا ہے، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اختلاف تنوع ہوتا ہے، حقیقت میں اختلاف نہیں ہوتا ہے، وہ اس کو الگ الگ انداز سے سمجھایا گیا ہوتا ہے۔ دوسرا جو اختلاف ہے اختلاف تضاد، یعنی ایسا اختلاف جس میں آپ جمع نہیں کر سکتے، یعنی وہ ریئل میں الگ الگ معنی ہوتا ہے، اس کا ایک اور معنی ہوتا ہے، اس کا کچھ اور معنی ہوتا ہے، اور یہ قرآن کے اندر بہت کم ہے، اور یہ قرآن کے اندر یعنی تفسیر کے اندر صحابہ کے درمیان بہت کم ہے، ایسا بہت کم ہوا ہے کہ ایک صحابی نے کسی آیت کا معنی کچھ بتایا ہو اور دوسری صحابی نے اس آیت کا معنی کچھ بتایا، ایسا بہت کم ہے، لیکن ہے ایسا ہے۔ اور ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ایسا وہ اس بنا پہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ دلیل جو ہے دلیل ان پہ ظاہر نہ ہو سکی، یعنی اس دلیل کو اس سے استدلال نہیں کر سکے، یا اس کو بھول گئے، یا تابعی یا صحابی کے ذہن میں وہ دلیل آئی نہیں، بھول گئے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو آیت یاد ہوتی ہے، حدیث یاد ہوتی ہے، لیکن جب ممبر پہ کھڑا ہو کے کوئی عالم ہم کو سمجھاتا ہے، ہم بولتے ہیں ارے یار یہ تو آیت مجھے یاد تھی، یہ حدیث مجھے یاد تھی، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہم کو پتہ نہیں تھا۔ تو استدلال یا نتیجہ نکالنے میں وہاں تک تابعی کی یا صحابی کی نگاہ نہیں پہنچتی ہے، یا اس وقت ذہن میں نہیں آتا ہے، تو اس بنا پہ وہ ایک کا معنی دوسرا بتا دیتے ہیں۔ تو اس اختلاف ہونے کی پہلی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے تفسیر کے اندر اختلاف ہونے کی کہ انہوں نے جو صحیح مسئلے پر جو حدیث دلیل ہے اس دلیل کو سنا نہ ہو، ان تک صحیح دلیل پہنچی نہ ہو۔ تیسری وجہ جو ہو سکتی ہے کہ جو نص ہے قرآن کی جو آیت ہے، جو حدیث ہے، وہ اس کا غلط مفہوم سمجھا گیا ہو، اس کا مفہوم غلط سمجھ لیا گیا ہو۔ جیسے وہ آیت ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی آپ لوگ کھاؤ پیو، سحری کرنے کا وقت یہ ہے کہ سفیدی جو ہے سفید دھاگا کالے دھاگے سے ظاہر ہو جائے، صبح فجر کے وقت جب ہم دیکھیں کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ظاہر ہو جائے تب فجر کا وقت ہوتا ہے۔ تو ایک صحابی نے اس کا معنی یہ سمجھا، ایک صحابی نے ایک سفید ڈورا ایک کالا ڈورا لا کر کے رکھ لیا، اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا، اور دیکھتے رہے کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ تو جب تک کہ ان کو کالا دھاگا دکھا نہیں، کالا ڈورا، تب تک وہ کھاتے رہے، اور آپ کو کالا دھاگا رات میں بہت دیر تک دکھتا رہے گا، فجر کا وقت تو ختم ہو جائے گا تب تک۔ لیکن جب اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کالا اور سفید دھاگا مراد نہیں ہے، یہاں پہ مراد تو یہ ہے کہ جب یہاں پہ شفق کے اندر تھوڑی سی روشنی سفیدی ظاہر ہو جائے آسمان میں جہاں سے سورج نکلتا ہے، تب تک کھانا پینا ہے، تو اس کا معنی وہ ہے، نہ کہ سفید اور کالا ڈورا مراد ہے۔ تو کبھی کبھی آدمی غلط سمجھ جاتا ہے اس کو، لیکن اس کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔
تو اختلاف کی یعنی تابعین کے بیچ یا صحابہ کے بیچ جو اختلاف ہوتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو جاتی ہے کہ آدمی غلط مفہوم اس کا معنی سمجھ لیتا ہے. اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ آدمی کا پہلے سے کوئی دوسرا عقیدہ ہو. ایک راجح صحیح مسئلہ یہ ہے لیکن آدمی نے پہلے سے سوچ لیا کہ صحیح یہ ہے, صحیح مسئلہ یہ ہے لیکن آدمی پہلے سے سوچ لے کہ صحیح یہ ہے. جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لِاعْتِقَادِ مُعَارِضٍ رَاجِحٍ کہ اس کا عقیدہ یعنی راجح مسئلہ کچھ اور ہے, صحیح مسئلہ کچھ اور ہے, لیکن پہلے اس نے دل کے اندر سوچ لیا ہے کہ صحیح بات یہ ہے, مجھے ایسی لگتی ہے کہ صحیح بات یہ ہے, تو اس بنا پہ تفسیر کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ مجاہد نے یہ کہا, امام مجاہد رحمہ اللہ نے یہ کہا, ابن عباس نے یہ کہا, ابن مسعود نے یہ کہا, تفسیر ابن کثیر جو پڑھتے ہیں خاص کر, تو ہم کو یہ ملے گا بہت سارا کہ سب کے اقوال ذکر کیے جاتے ہیں اور پھر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ سب کا معنی تو ایک ہی ہے, سب کا معنی تو ایک ہی ہے. تو یہاں پہ ہم چوتھا نقطہ دیکھ لیتے ہیں کہ سلف کے اقوال کو جمع کرنے کا فائدہ کیا ہے تفسیر کے اندر. چوتھا پوائنٹ جو ہے ہم یہ دیکھیں گے سلف کے اقوال کو جمع کرنے کا فائدہ کیا ہے. اس سے پہلے ہم اس کو سمجھیں اچھے سے, اس کے 2-4 یعنی اصطلاحات ہیں اس کو سمجھ لیں. ایک لفظ ہے تقارب اور ترادف, تفسیر کے اندر یہ لفظ آتا ہے بار بار, تقارب اور ترادف. جب ہم سلف کے اقوال کو ہم جمع کرتے ہیں, ہم کو مثال کے طور پہ کوئی آیت ہے اور اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ امام مجاہد نے یہ کہا, قتادہ نے یہ کہا, ابن عباس نے یہ کہا, ابن مسعود نے اس آیت کے بارے میں کہا. پھر ایک عام آدمی جس کی نگاہ گہری نہیں ہوتی ہے تو وہ یہ سوچتا کہ سب کا معنی ایک ہے, سب کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی, سب کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی, ایک بیان کرے تھے مسئلہ تو واضح تھا. دیکھیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ ائمہ جو مجاہد تابعین جو ہیں یا صحابہ جو ہیں جب یہ معنی بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر لفظ کی باریکی ہوتی ہے, الگ الگ لفظ ذکر کرتے ہیں, ایک آیت کا معنی ذکر کرتے ہیں. لیکن جو طالب علم ہو یا جس کی نگاہ گہری نہ ہو وہ کہہ دیتا کہ سب کا معنی ایک ہی ہے. لیکن عربی کی خوبی یہ ہے کہ دو لفظ کے کبھی سیم معنی نہیں ہو سکتے, دو لفظ کے کبھی بھی سیم معنی نہیں ہو سکتے ہیں. ایک لفظ جیسے مثال کے طور پہ سیف, عربی کے اندر لفظ سیف, سیف معنی ہوتا ہے کیا, تلوار, سیف اللہ, اللہ کی تلوار. تو سیف معنی تلوار ہوتا ہے, لیکن مہند بھی اس کو کہا جاتا ہے, تلوار کو مہند بھی کہا جاتا ہے. لیکن مہند جو معنی مہند کا ہے وہ معنی تلوار کا نہیں, وہ معنی سیف کا نہیں ہے. اسی طرح سے صارم کہا جاتا ہے, صارم, تلوار کو کہا جاتا ہے صارم. تو سیف, مہند, صارم تینوں لفظ ہیں, 3 لفظ ہیں اور تینوں کا معنی ایک ہی ہے, تلوار. لیکن صرف ایسے ہی ایک نہیں ہے, ایسے اس کے اندر گہرائی ہے, فرق ہے تینوں معنی کے اندر. مہند معنی ہوتا ہے ہندی تلوار, ہندی ہندوستان کی تلوار پہلے بہت مشہور تھی, یعنی اپنی کاٹنے میں, تیزی میں, مضبوطی میں, بہت لمبے تک سمے تک چلنے میں مضبوط ہو, تو اس کو مہند کہا جاتا ہے, اس کی اپنی خوبی تھی. صارم یعنی بہت تیز دھاردار تلوار. تو الگ الگ معنی ہوتا ہے. عربی کے اندر یہ خوبی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کے اندر بہت جگہ پہ ایک ہی طرح کی آیتیں بار بار ملتی ہیں ہم کو. قرآن کریم کے اندر ایک ہی طرح کی آیتیں ہم کو بار بار ملتی ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز کو بار بار ذکر کیا ہے یا اس کے اندر کچھ باریکی بھی ہے؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے, اس کے اندر باریکی ہوتی ہے, کوئی خاص لطیف نقطہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے جس کو وہی ایک عالم دینی سمجھ سکتا ہے, یا جو اس کے اندر غور و فکر جس نے اپنی زندگی کھپائی ہو وہ سمجھ سکتا ہے اس معنی کو. اور جو تو سلف کے اقوال کو جمع کرنے کا ہم کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کو اس کی باریکی سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں اس کا یہ معنی نکلا. ہم بعد میں سمجھتے ہیں, جب گہرائی سے باریکی سے اس کو پڑھتے ہیں تب جا کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا یہ معنی ہے.
تو صرف ایک قول کو لینے کا، اگر کوئی ایک قول لیتا ہے، یعنی ہم نے ایک قول کو لے لیا، ایک قول کو پڑھا تو معنی تو پتہ چل گیا، لیکن قرآن کریم پہ جو غور و تدبر کرنا تبھی آئے گا جو ہم سلف کے تمام اقوال کو پڑھیں گے۔ تو یہ ترادف، تو یہ یہاں پہ یہ جو دو چیزیں ہیں ان کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ایک ہوتا ہے ترادف، ترادف یعنی دو لفظوں کا ایک ہی معنی ہونا، کوئی فرق نہ ہو، دو لفظ سیم معنی میں ہو، دونوں کے اندر کوئی فرق نہ ہو، یہ ہے ترادف۔ اور تقارب یہ ہے کہ دونوں کا معنی قریبی ہو، فرق بھی ہوتا ہے، جیسے ہم نے تلوار والی مثال دیکھی۔ تو عربی زبان کے اندر یا کم سے کم قرآن کے اندر ترادف یعنی ایسے دو لفظ جس کا معنی سیم ہو، قرآن کے اندر امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں یا تو ہے ہی نہیں، یعنی یا تو بہت کم ہے یا تو ہے ہی نہیں، قرآن کے اندر کوئی بھی دو لفظ ایسے نہیں جس کا سیم معنی ہو۔ اگر دو لفظ الگ الگ جگہ پہ آئے ہیں اس کا ایک معنی نہیں ہوگا، اس کا الگ ہی معنی ہوگا یا اس کے اندر کچھ گہرائی ہوگی۔ تو اور تقارب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ معنی دو لفظوں کا قریبی، یعنی دو لفظ ہیں دونوں کا معنی قریب ہے، یعنی لیکن پھر بھی فرق ہوگا۔ جیسے سیف کے لیے صارم بھی آتا ہے اور مہند بھی آتا ہے، تو سیف کا معنی تلوار، مہند کا معنی بھی تلوار، صارم کا معنی بھی تلوار، لیکن صارم کا معنی جو ہے وہ سیف کا معنی نہیں ہے، جو سیف کے اندر جو معنی ہے وہ مہند کے اندر معنی نہیں۔ تو یہ سلف کے اقوال کو جمع کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان تفسیر اس آیت کو جو جتنے معانی ہیں یا جو بھی اس کے اندر احکامات ہو سکتے ہیں، جو تفسیر اور جو ڈیٹیل ہو سکتی ہے وہ ہم کو اچھے سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اس کے بعد آخری بات کہ تفسیر کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے۔ تفسیر کا سب سے اچھا طریقہ ہم نے بارہا سنا بھی ہوگا اس کو کہ تفسیر کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن کریم سے کی جائے۔ یعنی اگر ہمیں قرآن کی تفسیر سیکھنا ہے اور ہمیں چیک کرنا ہے کہ کون سی تفسیر اچھی ہے اور کون سی تفسیر یعنی صحیح اس پہ منہج و طریقے پہ نہیں ہے، اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ اگر تفسیر قرآن کی تفسیر کا ایک اسلوب ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے گی۔ اچھا، قرآن کی تفسیر قرآن سے کیسے کی جائے گی، اس کی ایک مثال جیسے سورہ طارق ہے، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، النجم الثاقب، یہ طارق کا کیا معنی ہے، طارق کا کیا معنی ہے، تو خود اس کی اگلی آیت میں بتلا دیا گیا کہ النجم الثاقب، یعنی طارق یعنی جو ستارے کا نام ہے وہ اس کی خوبی ہے کہ النجم الثاقب، کہ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ یا جیسے القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ قاریہ کیا ہے، القاریہ کھڑکھڑا دینے والی، یعنی زلزلہ یا بھوکمپ کے بعد جو کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے وہ، وما ادراک ما القاریہ، تو القاریہ کی تفسیر خود اسی اگلی آیت میں ہو رہی ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یعنی جس دن لوگ کیا ہیں بکھرے ہوئے پتنگے کی طرح ہو جائیں گے، یعنی ریزے ریزے کی طرح بکھر جائیں گے، قیامت کا جو دن ہوگا وہ اس طرح کا ہوگا۔ تو خود قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، تو پہلا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے۔ جیسے اسی طرح سے ایک اور آیت ہے مالک یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ جو یوم جزا کا جو مالک ہے، یوم جزا کا یوم جزا کیا ہے، اب یوم جزا کیسے پتہ چلے کیا ہے، تو خود قرآن کریم کے اندر یوم لا ینفع مال ولا بنون، یوم جزا ایسا دن ہوگا جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹا کام آئے گا، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ تو یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ اور اس کے بعد اگر قرآن کی تفسیر ہمیں قرآن سے نہ ملے تو ہم اس کو سنت سے چیک کریں گے، سنت کے اندر تلاش کریں گے۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے گی، قرآن کے بعد اس کے اندر نہ ملے تو قرآن کی تفسیر جو ہے صحیح احادیث کی روشنی میں کی جائے گی۔ اب سنت کی بھی جو تفسیر ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی جو تفسیر کی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک خاص ایک عام۔
خاص کیا ہے؟ جیسے خود اللہ کے نبی نے بتلا دیا ہو کہ اس آیت کا معنی یہ ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو مغضوب سے کیا مراد ہے؟ یہود مراد ہے یہاں پہ، ضالین سے مراد کیا ہے؟ نصارہ مراد ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی نے بتلا دیا کہ اس آیت کا یہ معنی ہے، تو یہ خاص تفسیر ہو گئی۔ اور ایک عام تفسیر ہے، عام تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اللہ قرآن کریم کے اندر اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر کے بتلایا کہ نماز اس طرح سے پڑھی جاتی ہے، تو یہ عام تفسیر ہے۔ تو قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے کی جائے گی سب سے پہلے، اس کے بعد قرآن کی تفسیر سنت کے ذریعے سے کی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے قرآن کریم کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے کی جائے گی، اس کے بعد قرآن کریم کی تفسیر جو ہے صحابہ کے اقوال سے کی جائے گی۔ صحابہ کا قول بھی اگر اس کے اندر ہم کو نہ ملے، صحابی کے قول بھی نہ ملیں، تو تابعین کے قول کی طرف رجوع کیا جائے گا، تابعین کے قول کو دیکھا جائے گا۔ اور صحابہ کا قول کیوں لیا جائے؟ آج کل کے زمانے میں فتنہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم عربی جانتے ہیں، عربی زبان جانتے ہیں، اس لیے ہم قرآن کریم کی تفسیر کر سکتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن کریم نازل کیا ہے تو ہر بندہ نازل کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، قرآن کریم ہر ایک کے لیے ہے، تو ہر کوئی قرآن کریم سمجھ سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم کو کسی کے سمجھنے کی سمجھانے کی ضرورت نہیں، ہم عربی زبان جانتے ہیں، ہم نے پڑھ لیا ہے، تو ہم خود سے قرآن کریم کی تفسیر سمجھ لیں گے۔ تو یہاں پہ صحابہ کی تفسیر کی کیا ضرورت ہے یا تابعین کی تفسیر کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں پہ صحابہ کی تفسیر کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا، اس آیت کا کیا معنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا کیا معنی بتلایا، اس آیت کو کس طرح سے ٹریٹ کیا، اس آیت کا کیا معنی مفہوم نکالا، اسے کس طرح سے استدلال کیا، صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، صحابہ نے سیکھا اپنی آنکھوں سے، اس زمانے کو دیکھا۔ ایک چیز ہے جیسے حادثہ ہم نے سنا، لیکن ایک شخص نے اس واقعے کو اور حادثے کو دیکھا، تو زیادہ کس کی بات مانی جائے گی؟ جس نے حادثے کو دیکھا یا جس نے سنا ہے، اس شخص کی بات مانی جائے گی جس نے اپنی آنکھوں سے حادثے کو دیکھا۔ تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو دیکھا، پوری زندگی کا مشاہدہ کیا اپنی آنکھوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیکھا، پڑھا۔ اور اس طرح بھی فرق کیا جا سکتا ہے کہ ایک شخص نے ایک ایسے ٹیچر سے سیکھا جو کمتر درجے کا ہے، اور ایک شخص نے ایسے استاد اور ایسے ٹیچر سے علم حاصل کیا جو تمام علوم کے اندر ماہر ہے، ہر چیز کو سکھانے کے اندر بالکل کمال درجے کا ہے۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر ٹیچر کون ہو سکتا ہے؟ اب جس کا ٹیچر، جس کا معلم اللہ کے نبی ہو، تو اس سے بہتر شاگرد کس کے ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے بھی ہمیں صحابہ کی تفسیر کی ضرورت پڑے گی، اس لیے بھی ہمیں صحابہ کی تفسیر کی ضرورت پڑے گی۔ اب صحابہ کی تفسیر سے بھی ہمیں اگر کوئی چیز نہ ملے، تب ہم کہاں جائیں گے؟ تابعین کی تفسیر کی طرف دیکھیں گے۔ لیکن تابعین کی تفسیر تب ہمارے لیے حجت ہوگی جب تمام کے تمام تابعین کسی ایک بات پہ متفق ہو جائیں، تب ان کا قول اور ان کی تفسیر حجت ہوگی۔ لیکن ایک تابعین کے بیچ میں اگر اختلاف ہو جاتا ہے اور ان اختلاف کو جمع کرنا ناممکن ہو، یعنی اختلاف تنوع، ان اختلاف کو جمع کرنا ممکن ہو تو ہم جمع کریں گے، لیکن جمع کرنا ممکن نہ ہو، یعنی دونوں کا مسئلہ حل کیسے نکلے، اختلاف تضاد والا اختلاف ہو، تب ہم اس کی بات لیں گے جو حدیث کے یا قرآن کے زیادہ موافق ہو، پھر استدلال کیا جائے گا، جو قرآن و حدیث کے زیادہ موافق ہو اس کو لیا جائے گا۔ تو یہ تھی چند باتیں اصول تفسیر کے حوالے سے۔ انشاءاللہ کل مزید اس کے اندر دیکھا جائے گا، چند اور باتیں انشاءاللہ ایڈ کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق بخش۔